برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی ہو نہ سکا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام ناظرین کو، تمام اسٹاف کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سلامت رکھے. آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم نے جو ایک مہینہ رمضان کا گزارا ہے، اس کے بعد جو 11 مہینے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان میں ہماری کیفیات کس طرح سے وہ باقی رہیں، کس طرح سے ہم گناہوں سے بچیں، یہ مین بات یہ ہے. اور یہ واقعی ہماری زندگیوں کے قریب تر موضوع ہے، اس لیے بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں اس میں. آج انشاءاللہ تعالی جو میں چیزیں کچھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو. جو سوال آپ نے کیا ہے سب سے پہلے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سارے سال شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے. اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت شیطان کو بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کو بھی تالا لگا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہماری کیفیات ایک دم بدلتی ہیں، وہ شیطان اپنا غلبہ، کیونکہ اسے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ اگر ہم کیفیات اپنی جاری رکھیں، اصل میں ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ رمضان شریف جو ہیں انہیں فضیلت کس وجہ سے ملی. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہ سارے سال قائم رہے تو ہم کسی بھی قیمت پہ بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے. دیکھیے قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان کو یہ کہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اور برکت جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے بیس پہ رہے اور پھیلتی رہے، اسے برکت کہتے ہیں. اس مہینے میں لوگوں کے لیے ہدایت نامہ اترا ہے. اگر وہ لوگوں کو یہ گائیڈنس تمام تر لوگوں تک پھیلتی رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، تب تو یہ بابرکت مہینہ ہے، ورنہ نہیں ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہی تعلق ہمارا جاری رہے کہ اس میں غور و فکر، اس میں غوطے لگانا، اس کی تلاوت، یہ تمام تر چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، تو آپ یقین کریں ہم اس کی شیطانی چالوں سے بچ جائیں گے جو آپ نے شروع میں کہا. بالکل. اور جیسا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے نماز سے ہمارا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے. ہم نماز کی جانب بھی آئیں گے، لیکن جب ہم بات دشمن کی کرتے ہیں تو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے سے یا اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں. یہ تو پتہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے، لیکن آپ اسے پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کو پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار اور آمادہ کس طرح کریں گے. تو دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دشمن کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اب ہم بار بار بتاتے ہیں کہ شیطان کا جو ابلیس کا تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی تکبر جھلکتا ہے، گھمنڈ جھلکتا ہے، غرور جھلکتا ہے، جبکہ یہی وہ ایک واحد چیز ہے جس نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عرش سے فرش تک آ گیا، فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ خزانچی تھا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ، یعنی جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، عمر بھر کی عبادت اور ریاضت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. بے شک. تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کھلا چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، کھلا چیلنج. تو بالکل ٹھیک آپ نے جملہ اختیار کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسین چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ دشمن، قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو ہمیں اسے دشمن سمجھنا بھی چاہیے. اصل میں جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی نا تو وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو سکتی ہے کہیں سے بھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اب شیطان کیونکہ ہمیں دیکھ پاتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وہ ہمارے نقصان کرتا ہے. اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم کسی ایسی ذات سے جڑ جائیں جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا اور وہ شیطان کو دیکھ پاتی ہے. اب اگر ہم اس سے مدد لیں تو ہمیں شیطان کے واروں سے بچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اب اگر ہم اپنی دعائیں اور اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے ان کے اعمال جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں اس پہ عمل کریں اور دعا کریں اللہ سے، کیونکہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اللہ شیطان کو دیکھ پاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت سے جوڑ لگانا اور ان سے دعائیں کرنا کہ شیطان سے حفاظت آپ ہی کرا سکتے ہو ہماری، تب کام بنے گا.
وجہ یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کسی گھر میں انٹر ہوں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہر جگہ شیطان ہے، تو آپ کو پتہ یہ لگے کہ وہاں انہوں نے کتے پالے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے مان لو، اور وہ کتے جو ہیں وہ دوڑیں گے کھانے کاٹنے کے لیے. اگر آپ ایک فون کر دیں گے مالک کو کہ جی آپ انہیں قابو کرو، تو وہ ایک ڈپٹ دے گا ادھر، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ انٹری کر جائیں گے آسانی سے. یہ ہے وہ معاملہ، شیطان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کے کتے ہیں. اگر اللہ کو آپ ایک فون کر دو، ایک دعا دل سے نکال دیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں، تو وہ واقعی انہیں ڈپٹ دے گا اور وہ پھر سیدھے ہو جائیں گے. یہ ہے مین بچنے کا، کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ اسے دیکھ پاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے اللہ اس پہ قابو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہاں چھوٹی سی بات اور ہے، آپ نے کہا کہ واقعی ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہیں اس کے وار سے، اس کے ہتھیاروں سے، یا اس کے لاؤ لشکر سے بچنے کے لیے، تو کیا کلمات ہیں یا کون سی دعائیں ہیں، جیسے لا حول ہے یا استغفار ہے، کس طرح کیسے اس سے بچا جائے؟ بہترین چیز تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور کیونکہ شیطان کی سارے جتنے بھی لشکر ہیں ان سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت نے بتایا. دوسری اصل چیز یہ ہے کہ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے پہ پڑھتے تھے، کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے دعا پڑھتے تھے، وہ سنت. اگر آپ عربی میں نہیں بھی یاد کر پاتے تو آپ کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کر لیں. ہر جگہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں گے تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر وہی بات کہ ہم جو شریعت جس پہ ہم اس ٹائم چلتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد 5 نمازیں ہیں. اگر آپ کی 5 نمازیں درست ہوں گی تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ نمازیں ویسی ہوں، پریکٹس جو رمضان ہمیں دیتا ہے. اصل میں رمضان کی جو مین کیفیت ہے نا روزوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ تنہائی میں کہیں بھی ہوں، آپ فریج سے نکال کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، وضو کے ٹائم ایک گھونٹ پانی بھی آپ اندر اتار سکتے ہیں. مگر یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت آپ کی رمضان کے بعد اب ان 11 مہینوں میں آ جانی چاہیے کہ آپ اپنے تمام اعمال سے پہلے، لوگوں کا دل دکھانے سے پہلے، کاروبار میں، نمازوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں آپ کا تصور قائم ہو جائے جو رمضان نے آپ کو دیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تب آپ کا جو معاملہ ہوگا نا، تب آپ کا شیطان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں چیز. لیکن المیہ یہ ہے مجاز صاحب کہ خشوع و خضوع یا خشیت الہی تو ایک طرف، سب سے پہلی چیزیں جو انسان کی جس پہ اثر انداز ہوتا ہے رمضان کے بعد کا وقت، وہ نمازیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں فجر پھر قضا ہونے لگی، تہجد تو بہت دور ہے کیونکہ پہلے تو سحری کے لیے لوگ اٹھتے تھے تو تہجد بھی ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ قضا ہونے لگی. عشاء کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت مل جاتی ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی. بہت سے لوگ ہیں، مساجد ویران ہونے لگتی، 2-3 صفحے میں بمشکل بھر پاتی ہوں گے مساجد کی. یہ حال ان مساجد کا ہے جن میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ تمام جو ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ صرف 1 مہینے تک محدود کیوں رہتا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں نا، دین کا معاملہ یہ روایتی سا بن گیا ہے. بس جیسے رمضان آئے اس میں نمازوں کی زیادہ تعداد بڑھا دی، روزے رکھ لیے. روح نہیں پتہ اصل میں. جسم جو ہے نا، جسم اور روح کا مجموعہ جو ہے تب انسان بنتا ہے، صحیح زندہ انسان جو ہے. اگر روح نکل جائے کسی بھی چیز کی تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اس ٹائم جو چیزیں ہیں نا، یہ سب روایتی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں رات میں نمازوں کی بڑھوتری کی گئی. اس کی وجہ اللہ رب العزت سے رابطہ، اس سے تعلق بڑھانا ہے کہ وہ آپ کے سارے سال بعد میں کام آتا رہے. رات میں آپ کو جگانا مقصد تھوڑی ہے، اصل میں تو نماز کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سے بنتا ہے. حدیث سامنے رکھے نا نمازوں کی کتنے بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. حضور نے یہ بات فرمائی کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ دیکھیں ایک بار فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز. یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن نشین ہوں کہ ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ مزمل میں یہ بات کہی ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھائی تم دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، تو جواب یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ اتنے سخت معاملے ہیں نماز چھوڑ دینا. میں تو یہ تک کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی مسجد میں جاؤ 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے تو گھر ہی پڑھ دو. حضور نے فرمایا پوری زمین مسجد ہے. شروعات تو کرو، بڑھو تو آگے کم سے کم. اس کے بعد آپ جب ذوق اور شوق ہوگا، جذبہ لگنے لگے گا، آپ کے اندر سے ولولے اٹھیں گے، آپ مسجد بھی چلے جانا. نماز سے پڑھنا سنت ہے لیکن نماز فرض ہے. نماز تو کم سے کم نہ چھوڑیں. کھیت میں ہوں، گھر پہ ہوں، سڑک پہ ہوں، آفس میں ہوں، ہر جگہ نماز پڑھ دیں. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. تو کہیں بھی ہوں اپنی نماز ادا کر دیں. مولانا صاحب زمین تو زمین، ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا، بے شک اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی کوئی ہے؟ مثال نہیں ہو سکتی. جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ زخمی ہے،
برچھوں سے, نیزوں سے, تیر سے, تلواروں سے, اور اس کے بعد نماز کی اجازت دینے جاتے ہیں. اجازت نہیں ملتی. حکم یہ ہوتا ہے آدھے لوگ نماز ادا کرو, آدھے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. آدھے لوگوں نے جب نماز ادا کر لی پھر وہ مقابلے پر اترے ہیں, اور یہ باقی لوگوں نے نماز ادا کی. تو موت کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہے. پھر کیوں امت, کیا اس کی 1 مہینے کی ٹریننگ میں, اس تربیت میں کچھ کمی رہ گئی؟ اگر کمی رہی تو کیوں رہی اور کس وجہ سے رہی, اور اس کا دوش کس پر ہے؟ کون ہے قصوروار؟ اصل میں تو بات دوش تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہم سب ذمہ دار ہیں. اصل میں بات یہ نا, آپ دیکھیں کہ دکان پہ بیٹھا ہوا باپ اپنے گلے کو بھی اپنے بچوں پہ چھوڑ کے نہیں جاتا, چابی ساتھ لے کے جاتا ہے کہ اس میں حالانکہ چند ہزار روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور آخرت کا معاملہ دوسروں پہ چھوڑ دیا. نہ پڑھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا بڑا معاملہ ہم. آپ یہ دیکھیں نا, یہ 60, 70, 80 سال کی زندگی ہے, اور یہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کا دیباچہ ہے. اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں کتنا بڑا ہمارا معاملہ کھڑے ہونے والا ہے. اگر خدا نہ خواستہ نیگیٹو فیصلہ ہو گیا, ہمارے خلاف فیصلہ چلا گیا, تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں, دوسروں کے چکر میں نہ پڑے. کہیں آپ اٹکے تب علماء دین سے پوچھ لیں. سارا کا سارا دوسروں پہ چھوڑ دینا, کیونکہ وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بڑے سے بڑے عالم ہوں, بڑے سے بڑے بزرگ ہوں, بڑے سے بڑے پیر ہوں, وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. وہاں کوئی نہیں دیکھے گا کسی کو بھی. باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا, اور تو اور قرآن یہ کہتا ہے دوست کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. سب کو کوئی ایک نیکی مانگے گا تو کہے گا نہیں مل سکتی, کیا پتہ میری کم ہو جائے. تو مجاز صاحب, ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید 2 دن میں یہ موضوع ہمارا سمٹ جائے گا, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم پہلی بات پر ہیں. ابھی ہم نے صرف نماز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں, اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو جب گھر فیملی کا ایک, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, سب سے چھوٹا یونٹ ہے سماج کا, تو گھر میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, کیونکہ اس کے آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری کسی اور پر عائد ہوگی. انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. 2 کالرز بہت دیر سے فون لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع کی جانب. نوشاد بھائی, استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. باجی السلام علیکم, ڈاکٹر نوشاد بول رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم جی سلام کو, اور مولانا صاحب کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھائی, بہت سی صحت اور تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ. فرمائیے. باجی مجھے یہ کہنا تھا کہ مزاج صاحب سے مجھے ٹائم لینا تھا. میں سہارنپور جانا چاہ رہا ہوں مولانا مزاج صاحب کے پاس. میں دوائی کھا رہا ہوں نا ان کی بتائی تھی. جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں ٹائم لینا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں اس کے ٹائم انشاءاللہ سہارنپور آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نوشاد بھائی, آپ کا سوال ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے. منت اللہ صاحب کا سوال لے رہے ہیں. منت اللہ صاحب فرمائیں, کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منت اللہ بول رہا ہوں. مجھے زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کس حساب سے نکلتا ہے, اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. جی, آپ نے کہا 2.5% زکوٰۃ ہے, اس کے بعد کیا فرمایا.